یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ آپ کسی بھی پاکستان کے چوک میں یہ آیت اگر تلاوت کر دیں ترجمے کے ساتھ، بھلے آپ اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ دیں، تو آپ کا غیبانہ نماز جنازہ ہمیں پڑھنا پڑ جائے گا۔ اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ یہ آیت کوئی سن سکے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، اگر نبی علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہے۔ اب اس کو اسی آیت میں پھر کھولا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں خود سے غائب جان لیتا، مجھے پتا چل جاتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی، کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں پہلے اس کے لیے کوئی معاملات کو سیٹل کر لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اگر پہلے یہ پتا چل جاتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہونا ہے، ویسے تو بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کو احد کے موقع پر ایک خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ کلک کر گئی کہ کل یہ دن مشکل ہونے والا ہے مسلمانوں پر، لیکن ایگزیکٹلی کیا ہوگا کہ وہ 50 تیر انداز میں سے 35 جو ہے وہ درہ چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ بخاری میں الفاظ سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو چیل کوے بھی اٹھا رہے ہیں نا، تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جاتا، لیکن ہو گیا وہ۔ اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، صرف ان 35 بندوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اس پہ میں جملہ بولتا ہوں کہ اگر نبی دنیا میں موجود ہوں اور نبی کے ماننے والے نبی کی نافرمانی کریں تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ باقی مسلمان بھی تکلیف کاٹتے ہیں، خود نبی بھی تکلیف کاٹتے ہیں۔ آج تو نبی دنیا میں موجود نہیں ہے، آج اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کریں گے تو ہمیں یہ کون سا تکبر ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا حصہ ہمیں مل جائے گا، جب نبی دنیا میں موجود تھے اور چند لوگوں نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ اگر لحاظ ہونا چاہیے تھا وہاں ہوتا نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل سیٹ کی کہ یہ نعرے مارنے چھوڑ دو، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے نہ، محبوب کی اتباع کرو گے پھر یہ نسبت بھی کام آئے گی۔ تمہیں تو یہی بتایا گیا نا کہ نبی نے شفاعت کرنی ہے، یقیناً کرنی ہے، یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن جو شکایت لگانی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 30، یہ نہیں آپ کو بتایا گیا۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں۔ یہ آیت بالکل کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، کسی کو تو آپ چھوڑ دیں۔ نمبر 2، غائب خود سے نہیں جانتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ بتائے تو وہ تو نبی ہوتا ہی ہوا ہے جسے غیبی خبریں ملے۔ نبی کے لیے جو علم غیب نہیں مانتا وہ گمراہ نہیں، کافر ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی خبر جو ہے وہ دے اسے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو رسول ہوتا ہی ہوا ہے جس کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں، وہ جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ امت تک پہنچا دیتے ہیں، خود سے نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر، اور جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ اسی آیت کا ایک ورژن جو ہے وہ سورۃ الانعام میں سورت نمبر 6 میں آیت نمبر 50 ہے، لیکن اس میں کچھ اور الفاظ ہیں، ورنہ یہ آیت بھی کافی تھی لیکن میں نے وہ اسی لیے ڈالی کہ کچھ الفاظ اس میں مزید ایڈ ہیں، اسی مفہوم کی آیت ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خواب دکھائی گئی کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اور بھئی اس سے مراد رومنز اور پرشینز کے جو خزانے تھے مسلمانوں کے پاس آنے تھے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت وہاں تک پہنچ جائے گی. انہوں نے کہا نہیں، جو کچھ زمین میں ہے وہ نبی علیہ السلام تقسیم کر رہے ہیں، خزانے دے دیے گئے ہیں. تو قرآن اس کے لیے ہے، اے نبی تم فرماؤ کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے ہیں. ہاں جب اللہ تعالیٰ نے دیے وہ آپ کی امت تک بھی پہنچے، وہ معاملہ الگ ہے. اور جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. آدھی حدیث بھائی پوری حدیث ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. یعنی یہ دین جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا، میں تو صرف اس دین کو تمہارے اندر تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے. اس پہ امام بخاری نے بھی باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے پورا شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہی ہے. وہ کہتے نہیں، وہ بخاری میں لکھا ہے اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، لہذا یہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. اندازہ کریں. اور اب مجھے بتائیں کوئی یہ کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالی کا سا برد اور نسو ادھروں ہے، نکلو ادھروں، کیونکہ میرا بھی حصہ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، بلکہ شاہ ہی کوئی نہیں. اب یہ دیکھیں، اے نبی تم فرماؤ میں نہیں کہتا میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں. ہاں جو اللہ وہی کرتا ہے وہ تو بالکل علم غیب کا عقیدہ مانتے ہیں. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، نوری مخلوق. نور ہے، نور ہدایت ہے. جو نبی علیہ السلام کو نور ہدایت نہ مانے وہ گمراہ ہے. لیکن سپیشی آپ کی بشر ہے. وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا، چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں پیغمبر آئے گا. یہاں پہ بھی آ گیا، میں یہ نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، کوئی میں نوری مخلوق ہوں، میں انسان ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود اسی کی پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی سے فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ہم بھی نہیں یہ کہیں گے کہ اندھو، عقل کے اندھو، قرآن و سنت سے دور بھاگنے والوں، تم اور قرآن و سنت والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. تم اپنے بابوں کے دین کے اوپر ہو، صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں، کیونکہ عزتیں ان بابوں نے اویل کی تھیں کتابوں کی وجہ سے. چندے بٹورے تھے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں انہوں نے سوار کی تھی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، لیکن افسوس پھینکی جا کے بغداد شریف، دیوبند شریف، اجمیر شریف، بریلی شریف کے اندر غداری کی ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ. دیکھ لو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا انتقام لیا ہے تم سے، کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اب اگلی آیت جو ہے یہ آیت الکرسی کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی کرسی کا ذکر ہے. اس کی فضیلت میں کئی ایک احادیث ہیں. صحیح بخاری میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، مال غنیمت کی چوکیداری کے اوپر سیدنا ابو ہریرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مامور کیا، اور 3 راتوں تک ایک شخص آ کے وہاں چوری پرفارم کرنے کی کوشش کرتا رہا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا. پہلی دفعہ پکڑا تو اس نے کہا چھوڑ دو، اگلی دفعہ نہیں آؤں گا. دوسری بار پکڑا تو اس نے کہا چھوڑ دو، اگلی دفعہ نہیں آؤں گا. تیسری دفعہ جب پکڑا تو انہوں نے کہا اب تو میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا. تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ اگر رات کو بستر پہ جاتے وقت تم وہ وظیفہ کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے اوپر فرشتہ مامور ہوگا، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. یہ حدیث صحیح بخاری میں 2311 ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہمارے صبح شام کے اذکار میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی ہے. تو پھر اس نے جو وظیفہ بتایا وہ ہے کہ آیت الکرسی رات کو بستر پہ جاتے وقت پڑھ لیا کرو. تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام ہر موقع پہ جب وہ صبح بتاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا. تو وہ خیر وہ بھی سمجھدار تھا، وہ تیسری دفعہ جب جھوٹا ہے وہ چوتھی دفعہ آیا نہیں ہے. تو تیسری دفعہ حضور نے کہا کہ 3 دنوں سے تمہارا جو آنے والا وہ مہمان تھا نا، وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا. ہے وہ جھوٹا ہے
لیکن اس نے بات سچی کی ہے. تو یہ ایک اصولی بات ہے کہ سچی بات اگر جھوٹا بھی کرے تو اس بات کی تصدیق کر دینی چاہیے. تو وہ آیت الکرسی کا وظیفہ مل گیا. اسی طریقے سے سنن نسائی الکبریٰ میں اسی کی ایکسٹینشن ہے. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ایک حدیث ہے, امام نسائی نے اس میں ایک چیپٹر باندھا ہے عمل الیوم واللیلہ. وہ سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے یہ 8017 نمبر حدیث. حاکم میں بھی موجود ہے اس کا کچھ حصہ 2064 کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لے شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے شیاطین سے, جنات سے, اور جو شام کے وقت ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے صبح تک حفاظت میں رہتا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ فجر اور مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں. اب جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی ہے نا, اسے دوبارہ سے یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس میں امپلائڈ ہے, وہ شامل ہے. دوبارہ کر لیتا تو بہت اچھی بات ہے. اور ایک اور فضیلت ہے جو سنن نسائی الکبریٰ میں ہی ہے, 9928 نمبر حدیث ہے اسی عمل الیوم واللیلہ چیپٹر میں, کہ جو شخص نماز فرض ادا کرنے کے بعد, نماز فرض, آیت الکرسی پڑھ لے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. لیکن اس میں نماز شرط ہے. تو یہ بھی ایک فضیلت ہے اس اعتبار سے. اس کی ایک ضعیف سند بھی ہے سنن کبریٰ البیہقی میں مولا علی سے. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ آیت الکرسی کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے پڑھ لے. لیکن جو سنن نسائی الکبریٰ میں صحیح سند ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہے. لیکن اس طرح کی جو ضعیف روایتیں ہیں نا, جب صحیح احادیث کو سپورٹ کر رہی ہو نا تو اسی کو فالو کرنا چاہیے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بغیر گفتگو کیے سلام پھیرتے ہی آیت الکرسی پڑھ لی جائے. البتہ اگر کوئی گفتگو کر بھی لیتا ہے تب بھی فضیلت مل جائے گی, کیونکہ جو صحیح حدیث میں اس طرح کے الفاظ موجود نہیں ہیں. تو یہ 3 بڑے بڑے فضائل ہیں. باقی میں نے قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے, مسئلہ نمبر 112 ABC. جسے شوق ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ہی ہے وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. الحی القیوم, وہ خود سے زندہ ہے اور باقی سب کو قائم اسی نے رکھا ہوا ہے. سب کو زندہ رکھنے والا وہ ہے. باقیوں کی زندگی اس سے مستعار ہے, اس کی زندگی حقیقی ہے, اپنی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اور اس کی زندگی اتنی کامل ہے کہ نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. ہماری زندگی آپ دیکھ لیں ناقص ہے. ہم 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ ضرور مر جاتے ہیں. موت نیند کی بہن ہے نا. اسی لیے آپ دیکھیں آپ کو جو رات کو سونے کی دعا سکھائی گئی ہے صحیح بخاری میں, اللہم بسمی کا اموت و احیا, اور اللہم باسمی کا اموت و احیا, دونوں الفاظ درست ہیں. تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں. اور صحیح بخاری میں جو صبح اٹھنے کی دعا ہے وہ تو ہے ہی ہے, اس میں تو ڈائریکٹ کلیئر ہو گیا. یہاں تو پھر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایمبیگوٹی ہے کہ یہ اس نیند کا بھی ذکر نہیں ہے, لیکن اس میں تو واضح ذکر ہے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی, یا احیانا بعد ما اماتنا, جمع کے سیغے سے ہو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لیا. پھر سورہ الزمر میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کو جب تم سوتے ہو تو تمہارے نفس کو قبض کر لیتا ہے, پھر جس کو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے اسے روک لیتا ہے, جس کی باقی ہوتی ہے اس کو دوبارہ واپس بھیج دیتا ہے. تو نیند بھی موت کی ایک فارم ہے. ہماری جو زندگی ہے وہ بھی ناقص ہے, ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ کے اوپر اس اعتبار سے کہ جب چاہے وہ سانس روک لے, اور اس اعتبار سے بھی کہ 24 گھنٹے میں ہمیں ایک دفعہ سونا ہی پڑتا ہے, ادروائز آپ اگلے 24 گھنٹے. دنیا کا ذہین ترین آدمی, دنیا کا طاقتور ترین آدمی کتنے گھنٹے جاگ سکتا ہے؟ یہ بزرگ جو جاگتے رہے نا 1-1 سال یا 2-2 سال, کہانیاں نے, کوئی نہیں اٹھ جاگتے. جس کو ہے نا اس کو لے کے جاگ کے بتائے کوئی, اور کہتے ہیں جناب 3 سال تک کھایا پیا نہیں ہے. اس کے ساتھ اس کہانی کو کمپلیٹ کیا کریں, ساتھ یہ بھی کہا کریں کہ نہ کھادا پیتا نہ پیشاب کیتا, کیونکہ اگر کھایا پیا نہیں ہے تو پیشاب تو کھانے پینے کے ساتھ ہے نا. آپ کھانا پینا چھوڑ دیں پیشاب ختم ہو جائے گا. یہ ساتھ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ 3 سال تک پیشاب بھی نہیں کیا, اور پھر اس طرح کا بندہ لے کے آنا, اس کا جو ہم کریں گے نا وہ ہماری ویڈیوز میں ریکارڈ ہے.
آج چھوڑ دیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اچھا دوسرا ہے نیند نہیں آئے گی اور اس سے اونگ بھی نہیں آتی, یعنی اتنی کامل زندگی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جھٹکا نہیں آتا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. اچھا آسمان ہمیشہ جمع کے سیغے کے ساتھ آتے ہیں, زمین سنگولر کے سیغے کے ساتھ, سوائے ایک پارہ نمبر 28 کے اندر کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیا اور اس کے مثل زمینیں بھی. چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میریکل پلانٹ ہے روئے ارض, زندگی ابھی تک یہی پہ دریافت ہوئی ہے جس زندگی کو ہم جانتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ اسپیشلی اس کا ذکر کرتا ہے. تو قرآن میں جب بھی ہے نا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت سے مراد پوری کائنات. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کس کی جرأت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت اور سفارش کر سکے سوائے اس کے اذن کے. ظاہر ہے کسی کی جرأت نہیں ہے. دنیا میں سفارش یہ ہوتی ہے کہ کسی شریف آدمی کو پکڑ کے پولیس لے گئی ہے تو ایک وہاں کا بڑا آدمی جا کے سفارش کرتا ہے کہ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, میں اسے شروع سے جانتا ہوں, بڑا شریف آدمی ہے. اب اللہ کو اس طرح کی سفارش تو کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, بندہ غلط پکڑ لیا آپ نے, نہیں, ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کی جرأت ہے کہ مجھے کہے, مجھے سفارش کرے کسی کی, کہے میرے کہنے سے نہیں. تو اب آپ دیکھ لیں بابوں کے بارے میں وہ دھونس کے عقیدے جو رکھے ہوئے ہیں, اسی تو آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے. جس نے یہ آیت پڑھنی ہے اس نے کہنا کہ بابا کتوں آ گیا, اتنے کوئی بھی کھنگڑ نہیں دینا اللہ نے سوائے جس کو اذن دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ بھی ایک پوری دردناک حدیث ہے بخاری مسلم میں, حدیث شفاعت, وہ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں, شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا جو ان کے بعد ہونے والا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا جس کی سفارش تم میرے پاس لے کے آؤ گے نا, مجھے پتا ہے اس نے پہلے کیا کیا اور آندہ کیا کرنا ہے, مجھے بتا رہے ہو. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو سفارشی بھی ہے نا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے کہ ان کا علم پہلے کا کیا تھا اور بعد کا علم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ, رحمۃ اللہ علیہ کو تو نہیں پتا چلا کہ آپ کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی ہو تو محرم لکھتے رہے اور لکھا بھی 10 محرم ہے. تو یہ علم غیب کے دعوے آپ کے جھوٹے ہیں. جو لوگ دین جو ہے وہ صحیح بیان نہیں کر سکے, انہوں نے باقی معاملات کو کیسے بیان کرنا ہے؟ ان کو غلطی لگ گئی. ان کی بزرگی اپنی جگہ ہے, وہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں ان کو پیغمبر نہ مانیں, ان کو انسان ہی رہنے دیں, بزرگ کا درجہ ضرور دیں. 561 ہجری میں فوت ہوئے ہیں شیخ عبد القادرانی رحمۃ اللہ علیہ. میرا تو ان پہ کلپ ہے 11ویں والے پیر کی نماز بھی سر انہوں نے بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق پڑھی ہوئی ہے. اور آپ کے نزدیک تو شاید نماز کے معاملے میں بھی ان کو غلطی لگی, ہمارے نزدیک ان کا اس معاملے میں غلطی نہیں, اس معاملے میں ان کو غلطی لگی ہے. تو کتابیں تو اصول الکافی میں بھی موجود ہے, ہم JPG بھی انشاءاللہ ڈال دیں گے 12 ربیع الاول کی ڈیٹ, اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب اہل سنت کی, اس میں بھی 12 ربیع الاول موجود ہے. کتابوں کے اوپر الحمدللہ اتفاق. تو کتابی بنے بابی نہ بنے, ٹھیک ہو گیا. کیا ہندوؤں کی کتاب میں بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے, کل کی پرانا اس طرح کی کتاب؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک لیکچر دیا تھا سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام, اس میں انہوں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا ہے کہ جو کل کی پرانا کتاب ہے نا ہندوؤں کی, اس میں چیپٹر نمبر 2 میں ورس نمبر 4 سے لے کے 15 کے دوران آخری کلکی کا ذکر موجود نبی علیہ السلام, اور اس میں لکھا ہے کہ ان کے والد کا نام ہوگا وشنو یاش, وہ سنسکرت میں کہتے ہیں خدا کا بندہ, عربی میں کیا کہتے ہیں عبداللہ. اس طریقے سموتی ان کی والدہ کا نام ہوگا امن والی آمنہ سلام اللہ علیہا, اور پھر لکھا ہے کہ ان کے جو یعنی جد امجد ہیں وہ مکے کے سردار ہوں گے عبد المطلب. یعنی یہ اس میں لکھا ہوا ہے کل کی پرانا میں چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 4 سے لے کر 15, یہ آیت نمبر سے مراد جو وہ کلیم کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آسمان سے بیٹل فیلڈ میں فرشتے ان کی مدد کریں گے, قرآن میں آیا ہے احد کے اندر بدر کے اندر فرشتے اترے. اچھا پھر اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے, آکچار یار بھی موجود ہے, کہ ان کے 4 ساتھی ہوں گے جو ان کا مشن لے کے چلیں گے. آپ بے شک 5ویں کو گھسیٹ کے داخل کریں, وہ نہیں بنتا, ٹھیک ہے نا, وہ ملوکیت ہی رہے گی. وہ 4 ساتھی ہیں, وہ بکر عمر عثمان اور علی, حسن ابن علی تو ان کے ساتھ ہی شامل ہو جاتے ہیں. تو سر یہ تو ہندوؤں کی کتاب میں بھی آکچار یار ہے, تو اسی 5واں 6واں جتنا مرضی پاؤ نہیں بڑھنا, 4 ہی رہنے دیں. تو یہاں تک یعنی اس میں پروفیسیز لکھی ہوئی ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی چونکہ یہ فیلڈ ہے, میں نے خود نہیں وہ پڑھی, میں انہی کو کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں ظاہر ذمہ داری کے ساتھ, اور وہ باقاعدہ ڈسپلے بھی کر دیتے ہیں. تو یہ یعنی انہوں نے چیزیں نقل کی ہیں, تو اس طرح کی چیزیں موجود ہیں وہاں پہ بھی.
کل کی پرانا کی. کیا اجتہاداً 12 ربیع الاول کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے؟ مشکل سوال کا. روزہ پیر کے ہی رکھیں. 12 ربیع الاول کے بالکل قریب جو پیر آ جائے، یعنی اس دفعہ میرے خیال میں منگل کو بن رہی ہے 12 ربیع الاول آلموسٹ، تقریباً تو آپ منڈے کا ہی روزہ رکھیں. 12 ربیع الاول کا روزے کے لیے پھر بہت بڑی دلیل چاہیے ہوگی کہ نبی علیہ السلام جب سال بعد نہیں ربیع الاول منا رہے بلکہ ہر ہفتے بنا رہے ہیں. صحیح مسلم 2750 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. پوچھا گیا آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. تو سر آپ منڈے کا روزہ رکھیں، 12 ربیع الاول کا نہ رکھیں. اور اگر کوئی رکھ لیتا ہے، ہم فتویٰ کوئی نہیں لگاتے، لیکن یہ یعنی پسندیدہ چیز نہیں ہوگی. یہ بہت دور کا اجتہاد ہے. یعنی اجتہاد تو چوتھے نمبر پہ آتا ہے نا، پہلے کتاب اللہ ہے، پھر سنت ہے، پھر اجماع ہے، پھر اجتہاد آتا ہے نا. تو اجتہاد نہیں ہے، سنت موجود ہے. جب منڈے کا روزہ تو منڈے کا ہی رکھیں، 12 ربیع الاول کا روزہ نہ رکھیں. اگرچہ بریلوی بھی نہیں رکھتے، وہ بھی اس دن حلوے اور وہ بریانیاں سب کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. صرف ایک طبقہ ہے ان میں دعوت اسلامی والے، انہوں نے یہ انٹروڈیوس کروایا. تو بریلویوں میں بھی اس میں اتفاق رائے نہیں پایا جاتا. تو منڈے کا روزہ رکھیں. ہم رکھتے رہے بڑا عرصہ 12 ربیع الاول کا روزہ، لیکن اب میں نہیں رکھتا ہوں، منڈے کا ہی رکھتا ہوں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت خواب میں ایک نور دیکھا تھا جس سے شام کے محلات روشن؟ بالکل، یہ صحیح حدیث ہے جی. یہ حدیث دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی ہے، یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، اور مشکات میں بھی آپ کو نبی علیہ السلام کے فضائل کے چیپٹر میں 30 جلد میں ملے گی. شیخ البانی، شیخ زبیلی زئی دونوں نے اسے صحیح کہا ہے. یہ حدیث اس طرح ہے کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے. یعنی اللہ کے ڈیوائن ڈیسٹنی میں فیصلہ تھا کہ اس شخص نے پیغمبر بننا ہے. اس کا ایک حصہ ترمذی میں بھی ہے. جب پوچھا گیا آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. اور یہ دونوں کنزیکٹیو حدیثیں مشکات میں کٹھی ہیں. پہلے یہ حدیث ہے کہ پھر وہ آئے گی کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اور جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اور اس کے آگے الفاظ ہیں میں دعائے ابراہیم ہوں جو قرآن میں آیا نا، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج. میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، وہ بھی قرآن میں آئی ہے. میں اپنے بعد احمد نبی کی بشارت دیتا ہوں. میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یعنی آپ کو خواب میں اشارہ کیا گیا کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا یہ اس بچے کی امپائر رومن امپائر کے اوپر بھی غالب ہو جائے گی. شام یعنی اس وقت گڑھ تھا نا رومن امپائر کا. یعنی آپ کی نبوت کا فیض وہاں تک پہنچے گا. تو آپ کا یعنی نور ربوت، آپ علیہ السلام ظاہر ہے یعنی نور تو ہیں، نور ہدایت ہے. اسپیشیز کے طور پہ تو آپ انسان ہی ہیں اور آپ کی افضلیت بھی انسان ہونے میں، کیونکہ انسان جو ہے فرشتوں سے افضل ہے. تو نور ہدایت تو ہیں. بالکل یہ ہے جی حدیث، صحیح حدیث. اچھا، اسی سے متعلق ایک سوال ہے کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 46 کے تحت بھی، اور یہ جو بھی آپ نے حدیث بیان کی اسی کی روشنی میں، نبی علیہ السلام کو نور کہہ سکتے ہیں؟ درست؟ ہاں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 جو ہے نا یہ بڑی مشہور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب. اب یہ جو آیت ہے نا اس کی تفسیر جو پہلی اہل سنت کی تفسیر ہے تفسیر تبری ابن جریر کی المتوفا 310 ہجری. ابن کثیر نے تو سارا چھاپا مارا ہے ان سے، اصل میں ابن جریر کی ہے. ابن کثیر تو بہت بعد میں ہے نا 774 ہجری میں، یہ 310 ہجری میں ہے. امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں. انہوں نے تفسیر ابن جریر جسے تفسیر تبری بھی کہتے ہیں اس میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ اس نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایون اشری تھانوی صاحب بھی مانتے ہیں، لیکن وہ ایک لال داڑھی والا بیٹھا ہوا ہے کعبے کے اندر، ایک لال رومال والا ہے، ایک لال داڑھی والا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے میں نے کئی بار لیکچر دیکھے تو وہ پورے لیکچر اس کے نا بریلویوں کے، شیعہ کے اور اہل حدیث کے خلاف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دیوبندی ہے. وہ بس عربیوں نے اس سے پناہ دی ہوئی ہے وہاں پہ، وہ اپنی مرضی کا دین لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے. اس کو مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ. تو وہ یہ آیت پڑھ کے کہہ رہا تھا دیکھیں جی اس آیت کی تعریف کرتے ہیں بریلوی، اس میں تو قرآن کو نور کہا گیا ہے. یہ بریلویوں نے تعریف کی ہوئی ہے، یہ ان بزرگوں نے کی ہے جو جن کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے آپ، ٹھیک ہے نا. وہ اہل سنت کے امام ہیں. تو آپ تھوڑا علم بھی حاصل کریں نا، اپنے فرقے سے باہر نکلیں نا. اور جب آپ اس کنویں سے باہر نکلیں گے بات بہت بڑی دنیا ہے، آپ پہلے علم سیکھیں پھر اس طرح کی باتیں کیا کریں. اور سورۃ الاحزاب کی جو آیت ہے وہ تو بڑی مشہور ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ ایسے نور ہیں، ایسے سورج ہیں جو لوگوں کو بھی چمکا دیتا ہے. نور ہدایت ہے. امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری بھی نور ہدایت ہے، مسلم بھی نور ہدایت ہے، صحابہ کے اقوال بھی نور ہدایت ہیں، قرآن تو نور ہدایت ہے، نبی علیہ السلام بھی نور ہدایت.